फैसल वाडा का آپ نے دیکھ لیا، ایک کرسٹل کلیئر کیس تھا، اس کا فیصلہ آ گیا اور صحیح آیا، اور بہت صحیح جو ایک نیوز تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کیس کے اوپر ایک تفصیلی فیصلہ دے رہا ہے، جس کے اندر وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایک نقاط بھی رہ جائے، اس لیے اس میں ڈیلے ہوا، اور یہ جو فیصلہ محفوظ ہوا کسی دباؤ کی بنیاد پہ نہیں ڈیلے ہوا۔ یہ بات سامنے آ گئی، فیصلہ دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو محفوظ کیا گیا تھا، جس پہ خدشات آ رہے تھے، شکوک پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی الیکشن کمیشن کے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جس کے اوپر جو متنازع فیصلے ہیں، جس کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ وہ دباؤ کی بنیاد پہ دیے گئے۔ تو یہ جو فیصلہ فیصل واڈا کا محفوظ ہوا تھا، اس کا دو اسکول آف تھاٹس آئے تھے۔ ایک یہ آیا تھا کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے کو اس طرح لکھ رہی ہے کہ اس میں کوئی قانونی نکات چھوڑا نہ جائے، کیونکہ فیصل واڈا نے ظاہر ہے سپریم کورٹ جانا ہے، اور سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کا وہ جو عمر امین اینڈ گنڈا پور کے حوالے سے جو انہوں نے فیصلہ دیا، ان میں انویسٹیگیشن کا ایک چھوٹا سا نقطہ رہ گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو بحال کر دیا۔ تو یہ ایک اسکول آف تھاٹس تھا جس کے لیے ڈیلے ہوا تھا۔ دوسرا اسکول آف تھاٹس یہ تھا کہ شاید کوئی پریشر ہے، کیونکہ ظاہر ہے فیصل واڈا صاحب جس طریقے سے 20 نومبر سے پہلے آپ کے میڈیا میں بیٹھ کر وہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، بلکہ میں نے تو کل ایک کلپ دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں میڈیا میں بیٹھ کر شراب پیوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روک سکتا ہے۔ ذرا سوچیں آپ، اسلامی جمہوریہ پاکستان دیکھیں، چھپ چھپا کے تو دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لوگ غلطی کرتے ہیں، اللہ میاں سے بھی معافی مانگتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگتے ہیں، دوستوں سے بھی معافی مانگتے ہیں، ریاست سے بھی مانگتے ہیں، عدالت سے بھی مانگتے ہیں، حکومت سے بھی مانگتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص، تکبر دیکھیں اس شخص کا، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں میڈیا میں بیٹھ کر شراب پیوں گا لائیو اور مجھے کوئی روک کے دکھا دے۔ مثلا کیا یہ اتنی بڑی شخصیت؟ یہ تھریٹ کس کو گیا ہے؟ یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو گیا ہے، یہ تھریٹ گیا ہے اللہ میاں کو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ تھریٹ گیا ہے قرآن میں جو حکم ہے اس کو یہ تھریٹ دیا اس شخص نے۔ مثلا آپ دیکھیں اس کا مینٹل لیول دیکھیں کہ یہ کہتا ہے کہ میں لائیو پروگرام میں، تو ایک طرف آپ پاکستان کے آئین کو جس میں یہ ممنوع ہے، حرام ہے، آپ دھمکی دے رہے ہو کہ مجھے کوئی روک کے دکھائے، گویا ریاست کو بھی دھمکی ہے، حکومت کو بھی دھمکی ہے، اور نعوذ باللہ شریعت کو بھی دھمکی ہے، اور اس شخص کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ اس کا لیڈر جب بولتا ہے تو ان کو ادراک نہیں ہے، اس کو ادراک نہیں ہے کہ اس نے کتنی بڑی بات کی ہے۔ بہرحال جب پکڑ آتی ہے اللہ کی تو ایسی آتی ہے، کتنی بری طریقے سے ذلت اور رسوائی ہوئی آج فیصل واڈا کی، جو 3.5 سال میڈیا میں بیٹھ کے لوگوں کو کرپٹ، گندا، غلیظ گالیاں، دھمکیاں، بلیک میلنگ اور جھوٹا اور فراڈی اور پتہ نہیں کیا کچھ لفظ انہوں نے کہا ہے۔ آج آپ فراڈی ہیں، آج آپ جھوٹے ہیں، آج آپ خیانت دار ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، آج آپ جھوٹ بولنے والے ہیں، آج آپ فراڈ کرنے والے ہیں، 420 آپ کہلا رہے ہیں، آپ نے جو ہے وہ آپ نے اصل حقائق نہیں بتائی۔ تو یہ تو ایک طرف ہے، ابھی تو آف شور کمپنی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر کرپشن کے معاملات پہ آئیں گے۔ تو اخلاقی آپ کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہونے اور جھوٹا ہونے کی دلیل دے دی گئی اور آپ کو نااہل کر دیا گیا۔ یہ کتنی بڑی ذلت ہے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں جوتا کبھی ڈال لیتا ہے، اس اہم ترین ادارے کو بدنام کیا۔ بہرحال تو وہ اسکول آف تھاٹس جیت گئی، جس اسکول آف تھاٹس کے تحت آپ کے یہ امپریشن تھا کہ ایسا فیصلہ لکھا جا رہا ہے کہ کوئی نقطہ نہ چھوڑا جائے، اور ہم نے دیکھا کہ سینٹ کی بھی کئی جو فیسلٹیز لیے انہوں نے نیشنل اسمبلی میں سب مانگ لی گئی ہے، اور سارے نکات اور سارا ٹائم اس میں ان چیزوں کو جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے پورا کیا گیا ہے۔ اب کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں، اور آج کی جو عدالت ہے جناب عطا بندیال صاحب کے زیر، اگر اس سے پہلے والی ہوتی یا ثاقب نثار کی ہوتی، تو ثاقب نثار کی
اگر چیف جسٹس ہوتے اور یہ فیصلہ آتا، یقین مانیے ہم آنکھ بند کر کے کہہ دیتے کہ یہ فیصل وارڈر صاحب بحال ہو گئے. لیکن اب ایسے حالات نہیں ہیں. اب کوئی کرنا بھی چاہے، کوئی دیکھنا بھی دیکھے نا. آپ نے الیکشن کمیشن پہ پہلے تو دباؤ تھا، ہمیں پتہ ہے کس کا دباؤ ہے، لیکن اب بول نہیں رہے. سب کو پتہ ہے کس کا دباؤ تھا، لیکن اب وہ دباؤ بھی نہیں رہا. آپ نے دیکھا کتنا بہترین فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا، اس لیے کہ دباؤ نہیں تھا. اور عدالتوں میں بھی اب کوئی دباؤ نہیں آئے گا. اب اگر عدالت کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے تو وہ اپنی بنیاد پہ کرے گی، اپنی مفادات کی بنیاد پہ، اپنی لالچ کی بنیاد پہ. تو میرا خیال ہے چیف جسٹس آف پاکستان آئے ہیں، سپریم کورٹ میں یہ کیس جائے گا. عطا بندیال صاحب ہیں اور پہلے ہی 6 جج جو ہیں انہوں نے یہ قاضی فائز عیسیٰ میں ثابت کر دیا ہے کہ جج کا کنڈکٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے اور ایماندار، انصاف، آئین اور قانون پہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں. تو اور نئے عطا بندیال صاحب آئے، ان سے بڑی امید ہے، خواب ہوں. اور کوئی چاہے بھی، ایک بہت بڑے پاکستان کے جو ریٹائرڈ جج ہیں، بڑا نام ہے، ایڈوکیٹ بھی ہیں، آج کل سپریم کورٹ میں آپ کے وہ وکالت کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کوئی چاہے بھی کوئی جج تو فیصل وارڈر کو ریلیف نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ سب چیزیں آیا ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی عمر امین گنڈاپور کو شکوک کی بنیاد پہ تو آپ جو نااہلی ختم کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے کیس میں جو ہے وہ آپ کے شکوک نہیں، ایک شکوک نہیں، 10 شکوک ہیں. 10 شکوک ہیں، میں گنوا سکتا ہوں. کوئی آئے مجھ سے بات کرے، اور میں کرتا رہتا ہوں، ویلاگ میں دیتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں. اور جوریسپروڈنس بھی یہ کہتا ہے کہ شک کا فائدہ جو ہے وہ پروسیکیوشن کو نہیں ہوتا ہے، ڈیفنس کو ہوتا ہے. اور ڈیفنس کو عمر امین گنڈاپور کو شک کا فائدہ ملا، جوریسپروڈنس سے وہ بحال ہو گئے. تو مریم نواز صاحبہ کو ایک شکوک نہیں ہے، 10 شکوک ہیں، اور وہ میں گنوا چکا ہوں. تو ان کی بھی بحالی یقینی ہے. میں اس پہ آگے چل کے بات کروں گا. ابھی جو میں امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس اب ایک نااہلی تو ہو چکی ہے، اور عمران خان کی، آپ کے اسد قیصر کی، اور جناب سیف اللہ نیازی کی، اور جناب عمران خان صاحب کی، اور عارف علوی صاحب کی یقینی آپ کے نااہلی سامنے آ رہی ہے کہ 62(1)(f) یہاں پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی اس میں فوجداری مقدمات بنیں گے جو کہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ 8 والیوم جو کہ اسٹیٹ بینک کی چھپائی گئی تھی، وہ جو ڈی جی لا اور اسکروٹنی کمیٹی نے چھپایا ہوا تھا اتنے عرصے سے، وہ ڈاکومنٹس اسٹیٹ بینک کے سارے ڈیٹیلز وہ مل چکے ہیں. اور ظاہر ہے بہت بڑے والیومز ہیں، اس کی اسٹڈی ابھی ہو رہی ہے. اور اس میں سے جو ہم نے اسٹڈی کی ہے یا جو دوسروں نے بھی اسٹڈی کی ہے اور جو ہماری بھی بات ہوئی ہے، جو اسٹڈی کر رہے ہیں، ہوش ربا انکشافات آپ کے سامنے آئیں گے. وہ جو یہ اسکروٹنی کمیٹی نے دیا تھا، اٹ از دا ٹپ آف دا آئس برگ. بالکل صحیح کہا تھا. اور ابھی تو 4 ملازمین کے وہ جو آپ کے اکاؤنٹ ہے اس میں جو پیسے گئے ہیں وہ ڈیٹیل آنی ہے. ابھی تو دنیا میں مختلف اکاؤنٹ جو انہوں نے چھپایا ہے اس کی ڈیٹیل آنی ہے. 2013 تک یہ ہے. 2013 کے بعد 14، 15، 16، 17، 18 اس کی ڈیٹیل آنی ہے. تو آپ سوچئے کہ ان چیزوں میں جو ابھی تک آ چکی ہے اس میں تو بن رہی ہے. جیسے اکبر ایس بابر نے تو ان کو جو 55 گھنٹے دیے گئے اور پی ٹی آئی کی فوٹو کاپی دی گئی، اس میں سے انہوں نے 2.1 ارب کا گھپلہ نکال دیا تھا. اسی پہ سزا بنتی ہے ان کی، اسی پہ یہ سیک ہوتے ہیں، اسی پہ ان کی پارٹی بین ہوتی ہے. پھر والٹن کرکٹ کلب کے حوالے سے فنڈنگ، تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں. پھر مختلف لوگوں کی لسٹ ہے جو کہ کنفرم ہوئی. آپ کو پتا ہے فخر صاحب نے کنفرم کر کے بتایا کہ جناب کم از کم 37.5% لوگ ہیں، جو مجھے اس وقت یاد پڑ رہا ہے، شاید نمبرنگ میں کچھ کمی ہو جائے، یہ ذاتی ہو جائے. ان سے جب رابطہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو شوکت خانم کو دیا تھا، ہم نے تو فورن فنڈنگ کی نہیں ہے. تو ان کی لسٹ بھی دے دی گئی. تو دیر آر اے ہیوج مس اپروپریشن، مس کنڈکٹ، کرپشنس، میگا کرپشنس، منی لانڈرنگس اینڈ اور بڑے بڑے چیزیں سامنے آنی ہیں. تو یہ انکشافات آ رہے ہیں، اور یہ انکشافات ہے
اب ظاہر ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ جس طرح میں نے فیصل وارڈر کا کہا تھا کہ کرسٹل کلیئر کیس ہے، کیونکہ میں نے بھی وہ ای میل کانفیڈینشیلی آن ایئر کی تھی، تو اس میں جو نام ہے اور جس طرح کی چیزیں، تو اس حوالے سے اور ڈاکومنٹس کے حوالے سے مجھ سمیت بہت سارے اہم ترین جو لیگل ایکسپرٹ ہیں یا لیگل اسٹوڈنٹ ہیں ہم جیسے، وہ اس بات پہ متفق ہیں، اور انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ، کہ اس پہ عمران خان صاحب، اسد آپ کے قیصر، عارف علوی اور سیف اللہ نیازی جو ہے وہ نااہل بھی ہوں گے، فوجداری مقدمات بھی ہوں گے ان پہ. اور دوسری بات یہ کہ عامر کیانی، لیکن وہ تو ممبر نہیں ہے، تو ان پہ فوجداری مقدمات ہوں گے، اور آئندہ کے لیے ان پہ پابندی بھی لگ سکتی. تو گویا یہ جو چیخیں نکل رہی ہیں عمران خان صاحب کی، عمران خان نے کہا تھا نا کہ میں ان لوگوں کی چیخیں نکلواؤں گا، میں ان کو معاف نہیں کروں گا، میں ان کو ان کی چیخیں نکلیں گی. تو عمران خان نے ان لوگوں کے لیے کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، میں ان کی چیخیں نکلواؤں گا. تو عمران خان صاحب وہ کام تو نہیں کر سکے 3.5 سال میں، کیونکہ کسی کی چیخیں نہیں لگنی، کوئی کسی کو سزا نہیں ہوئی ہے. بلکہ شہباز شریف کا تو کیس دیکھیں آپ نے، جو یو کے کی عدالت نے جو آپ کے دیا ہے، اس کے بعد تو میرا خیال ہے موجودہ حکومت کے لیے اور جن لوگوں نے اس کیس کو پروسیڈ کیا تھا اس کے لیے تو شرمندگی کا باعث. تو وہاں بھی ان کو ریلیف مل رہا ہے، اور پاکستان کی عدالتیں بھی ریلیف دے رہی ہیں. تو اس بنیاد پہ عمران خان صاحب تو مکمل طور پر شہزاد اکبر کو کیوں سیک کیا، یہی وجہ تھی کہ وہ ایگزاسٹ کر گئے کہ بھائی میں تو آج تک 1 روپے نہیں کر سکا، ایک آدمی کو سزا نہیں دے سکا، اور اتنی بڑی بڑی باتیں ہم نے کی. اور ہمارے یہ شہزاد اکبر صاحب روزانہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ڈاکومنٹس لے کر لہراتے تھے. ہم اس زمانے میں بھی کہتے تھے کہ سر یہ ڈاکومنٹس تو بتائیں جو آپ لہراتے ہیں، یہ بھی تو دیجئے میڈیا کو کہ جناب دیکھیں یہ ہے جو آپ کہتے تھے منی ٹریل ان کی، یہ آپ نے پکڑ لیا ہے، یہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں، اور یہ سارے جیل جا رہے ہیں، اور یہ پیپر تو لہرانا. 27 پریس کانفرنس کی ہے شہزاد اکبر نے، لیکن اور بڑے بڑے پیپرز کیے، لیکن آخر میں عمران خان نے خود ہی ان کی چھوڑے دنیا کو، شہزاد اکبر کو ہٹا کر اور یہ کہہ کر کہ اس شخص نے دھوکہ دیا، غلط بیانات دیے، غلط باتیں بتائی، اور ایک شخص کو بھی نہ گرفتار کروا سکا، نہ ایک شخص کو جو ہے وہ آپ کے اس کو 1 روپیہ بھی لا سکا. تو عمران خان صاحب اپنے چہیتے ترین آپ کے احتساب کے جو مشیر تھے ان کے بارے میں اب یہ رائے ہے. تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ عمران خان کی چیخیں کتنی نکل رہی ہوں گی، خود نکل رہی ہیں نا. اور اب چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کہ فیصل وارڈا کی نااہلی، اور اس طرح نااہلی، اور اسی طریقے سے ان کی فورن فنڈنگ کیس میں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو ڈی جی لا سے یہ اختیار لے کر سیکٹری الیکشن کو دے دیا، اور یہ صحیح کیا کیونکہ ڈی جی لا از پارٹی، اور سیکٹری الیکشن کمیشن کو اس لیے دیا کہ یہ آدمی پارٹی بنا ہوا، ان کو بھی اندازہ ہو گیا. تو اب یہ سارے پیپرز آ رہے ہیں، اور ان پیپرز کی بنیاد پہ عمران خان کو پتا ہے کہ کہاں کہاں پیسے خرچ ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ای میل پڑھیں تو اس میں بھی ان کی بڑی باتیں سامنے ہیں، انہی کی ای میل ہے، اور وہ اس کو ڈینائی آج تک نہیں کر سکے. اکبر ایس بابر نے ایکسپٹ کیا تھا. تو گویا اس وقت عمران خان کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں، اور دوسری طرف چیخیں اس لیے ہیں کہ اب ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے. پہلے تو بہت بڑی سپورٹ تھی نا، کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ یوں بیٹھتے تھے اور ایک فون کرتے تھے، اور تمام اداروں کو فون چلا جاتا تھا، تمام اداروں کی فائلیں بننا شروع ہو جاتی تھی، تمام اداروں کو دھمکیاں ملنی شروع ہو جاتی تھی. لیکن اب وہ پی ایم ہاؤس میں ایک فون نہیں، 50 فون وہ یوں کر کے استعمال کرتے ہیں، لیکن کوئی اب رسپونڈ نہیں ملتا. اب ان کو جنگ اپنی خود لڑنی ہے، چاہے عدم اعتماد کی صورت میں، چاہے اداروں میں اپنے کیسز جو پڑے ہیں، اپنی میرٹ پر اپنی چیزوں کے ساتھ ان کو آنا ہے. دکھا دیا گیا فیصل وارڈا کے کیس میں کہ کوئی سپورٹ نہیں ہے. اسی طرح ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ عدم اعتماد آئی تو کوئی سپورٹ پارلیمنٹ میں نہیں ملے گی، اب ان کو اپنی جنگ خود لڑنی ہے. تو آپ دیکھ لیں کتنی بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور کبھی ان کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں جن کی بنیاد پہ اتنے سال یہ حکومت کر گئے، ان کے احسان ہے ان پہ، ان کو حکومت دلا دی، اب انہی کو دھمکی دے رہے ہیں کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا.
اس کے بعد اب جو ہے وہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپوزیشن کو کہتے ہیں میں دیکھ لوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں نکلوں گا اور میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا. بھائی آئیے نکلیں. اگر عوام آپ کے ساتھ ہے تو ضرور آپ کے پیچھے عوام نکلے گی، اور اگر عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ میرا خیال ہے آسانی سے عوامی مجمع میں جا نہیں سکیں گے. جس طرح کے حالات ہیں ہمیں پتہ ہے. اور اگر آپ کو ابھی بھی یقین ہے، پتہ نہیں کون یقین دلا رہا ہے، یہ پہلے شہزاد اکبر نے یقین دلایا اور دوسرے منسٹروں نے یقین دلایا، معیشت کے اوپر آپ کو یقین دلایا. جو لوگ آپ کو یقین دلا رہے ہیں وہ سارے لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آخر میں آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ بات بھی کسی نے یقین دلایا کہ آپ عوام میں اتریں گے تو عوام کا سمندر آپ کے ساتھ ہوگا، تو معذرت کے ساتھ عوام کا سمندر اس دن بھی دیکھا تھا جب آپ لاہور سے چلے تھے اور اسلام آباد پہنچے تھے اور آپ کے پاس لوگ نہیں تھے، جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی بھاگ گئے تھے ایک شیل سے، اور طاہر القادری کے جو کارکن تھے، جو نڈر کارکن ہیں، انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا تھا. تو یہ صورتحال ہے. تو نکلیں. اب آپ رو رہے ہیں، آپ کا رونا ہے، چیخنا ہے، یہ بنتا ہے آپ کا. اور اب آپ کو اپنی جنگ خود لڑنی ہے. کوئی بے ساکی اب آپ کا سہارا نہیں بنے گی. اور فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بہت جلدی آنے والا ہے. فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو گیا ہے اور اس میں فوجداری مقدمات بھی بنیں گے اور نااہلی بھی بنے گی.